کہ آپ کی پیدائش مکے کے اندر ہوئی اور ایسے خاندان کے اندر جو شریف خاندان تھا، بڑا عزت والا خاندان، خاندان قریش کے اندر آپ آئے۔ آپ کے ابا والد کا نام عبداللہ تھا، آپ کے دادا کا نام عبد المطلب تھا۔ آپ اس حال میں دنیا میں آئے ہیں کہ آپ کے ابا دنیا سے جا چکے تھے، یعنی آپ یتیم پیدا ہوئے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو پیدا ہونے کے بعد وہاں کے ماحول کے اعتبار سے آپ کی پرورش کے لیے، دودھ پلانے کے لیے اماں حلیمہ، دایا حلیمہ لے کر چلی گئیں، حلیمہ سعدیہ، اور انہوں نے اپنے گھر کے اندر رکھ کے آپ کو دودھ پلایا۔ واقعات بڑی تفصیلی ہے، سب کو معلوم بھی ہوگا۔ ان دوران میں بہت سارے واقعات پیش آئے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ پینے کے زمانے کے اندر بہت سارے واقعات ہیں جو عجیب و غریب ہیں۔ آپ کے برکت کا ظہور کس طرح سے ہوا ہے، ان واقعات کو بیان کیا جائے گا تو بات ختم ہو جائے گی بہت جلدی۔ اس میں ایک بات صرف یہ کہ 2 سال جب پورا ہو گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کے ہو گئے، تو رواج یہ تھا کہ بچہ جب دودھ چھوڑ دیتا تھا تو اس بچے کو لے کر ان کے والدین کو پہنچا دیتے تھے، ماں باپ کو حوالہ کر دیتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ بس اب ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی، اب آگے آپ سمجھیے۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حلیمہ سعدیہ لینے گئی تھی تو ان کے ساتھ بہت ساری اور بھی عورتیں گئی تھی لینے کے لیے، لیکن یتیم سمجھ کر کسی نے نہیں لیا تھا، اور یہ سمجھ کر کہ یتیم ہے، ان کے گھر سے تو کچھ ملے گا نہیں، وہ پیسہ کے لیے دودھ پلاتی تھی، تو یتیم ہے، ابا ہی نہیں ہے تو پیسہ کون دے گا، اس لیے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ آخر میں یہ بچی تھیں اور ان کے حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان کی قسمت تھی، تو آپ کو انہوں نے یتیم سمجھ کر بھی لے لیا اور دل سے لگا لیا۔ یتیم سمجھ کر جب دل سے لگایا تو اللہ رب العزت نے ایسی برکت دی کہ ان کے اونٹنی میں بھی اس کے برکت کا اثر ظاہر ہوا، دودھ آ گیا، گھر گئی ہیں وہاں بھی کھیت میں برکت، بکری میں برکت، ان کے گھر میں طرح طرح سے برکت۔ جب حضور ابھی نبی نہیں بنے ہیں، اس وقت کوئی دل سے سینے سے لگا رہا ہے تو اتنی برکت آ رہی ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین جو آج یتیم ہو رہا ہے، اس کو اگر ہم اپنی زندگی سے لگائیں گے تو اللہ رب العزت اس سے بھی زیادہ برکت دے گی۔ ہم یہ سمجھیں کہ اس کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 2 سال کے ہو گئے، دودھ پلانے کے بعد ایک واقعہ پیش آیا۔ اس زمانے میں آپ کے ساتھ ایک اور ان کے بھائی تھے، رضائی بھائی، جو دودھ پلا رہی تھی حلیمہ سعدیہ، ان کے بیٹے گھر کے پیچھے گئے تھے بکری چرانے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیچھے پیچھے چلے گئے۔ اس وقت ایک ایسا گھٹنا ہوا، واقعہ ہوا کہ فرشتے آئے اور آپ کو لٹا کر اور سینہ کو چاک کر کے پھاڑ کر آپریشن کر کے اندر سے دل نکالا، اور پھر اس کو زمزم سے دھو کر ان کو ایسے ہی سی دیا، اور پھر فرشتے چلے گئے۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا کہ ان کے بھائی جو تھے وہ دیکھ کر بالکل حیران ہو گئے اور دوڑے ہوئے بھاگے، اور گھر آ کر اماں سے کہا کہ اماں بھائی کے ساتھ ایسا ہو گیا کہ کسی نے آ کر بھائی کو مار دیا۔ یہ دوڑی ہوئی گئیں اور جا کر دیکھا کہ وہ ایسے کھڑے ہیں بالکل۔ پوچھا کہ کیا ہوا بیٹا؟ تو کہا کہ ایسے ایسے ہوا ہے۔ ان کو بھی سمجھ میں نہیں آیا یہ کیا ہوا، تو وہ ان کو لے کر آئی گود میں اٹھا کر، اور اپنے شوہر سے کہتی ہیں کہ بیٹا کے ساتھ تو ایسا ہو گیا کہ کسی نے آ کر ایسا ایسے ان کو لٹا دیا اور سینہ پھاڑ دیا۔ تو وہ کہنے لگے کہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی باہری اثر ہے، کوئی جن ہوگا، ہوا ہوگا۔ کبھی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے نا جو سمجھ میں نہیں آتی تو آدمی یہی کہتا ہے کسی نے کچھ کر دیا ہوگا یا جن ہوگا۔ تو اس زمانے میں بھی ان کے سمجھ کے اعتبار سے وہ کیا جانتی ہیں فرشتہ اور یہ ہونے والے ہیں نبی، یہ کس کو معلوم ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ یہ جن ہوگا، اور جب ایسا ان کے ساتھ ہوا ہے تو اس بچے کو واپس کر دو ان کے ابا کے پاس، نہیں تو ہو سکتا ہے اگر دوبارہ کچھ ہو جائے تو ہم لوگوں کے اوپر آ جائے گا۔ تو 2-4 دن کے بعد وہ لے کر چلی گئیں، اور جانے کے بعد ان کے اماں کو کہا کہ ان کو رکھیے۔ تو وہ کہنے لگی کیوں اتنا جلدی لے کر آ گئی؟ اس سے پہلے ایک اور واقعہ ہوا تھا کہ وہ ریکویسٹ کر کے لائی تھی دوبارہ اور کچھ دن رکھنے کے لیے۔ وہ پوچھنے لگی کیوں اتنا جلدی لے کر آ گئی؟ تو کہنے لگی نہیں کوئی بات تو نہیں ہے، لیکن ایسا ہی یہ بچہ تو اب تندرست ہو گیا ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں آپ کے پاس رہے۔ وہ واقعہ بتانا نہیں چاہتی تھی ڈر سے، لیکن بار بار جب پوچھا تو کہا کہ نہیں ایسا ایسا ان کے ساتھ ہوا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امی تھی حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا، وہ کہنے لگی اس واقعے سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو ایک واقعہ ہے۔ جب یہ میرے پیٹ میں تھے تو کتنے واقعات ہوئے، اگر میں بیان کروں تو لوگوں کو یقین نہیں آئے گا۔ میرے بدن سے ایسی خوشبو آتی تھی تو لوگ مجھے طعنہ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ پیٹ میں بچہ ہے، اور حمل کے زمانے میں عطر لگایا جاتا ہے، لیکن میں عطر نہیں لگاتی تھی، وہ تو اس بچے کا اثر تھا، ان کی برکت تھی جس کی وجہ سے یہ خوشبو آیا کرتی تھی۔ تو خیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات بھی انہوں نے بیان کیے کہ یہ بڑا بابرکت بچہ ہے، اس کے ساتھ تو بہت کچھ واقعات پیش آئے،
خیر آپ بڑے ہوتے رہے، جوان ہوتے رہے. اللہ رب العزت کو جب آپ کو نبی بنانا تھا، اس سے پہلے آپ کے جو ذہن میں جو بات تھی، آپ کی جو سوچ تھی وہ یہ تھی کہ آپ تنہائی اور اکیلا رہنا پسند کرتے تھے. اس لیے کبھی کبھی گھر سے پہاڑ میں چلے جاتے اور وہیں بیٹھ کر آپ اللہ کی طرف دھیان کر کے بیٹھے رہتے، کچھ پڑھتے تھے، کچھ عبادت کرتے تھے. وہ اللہ کو معلوم ہے اس وقت تو نماز روزہ نہیں تھا، اپنے اعتبار سے وہ عبادت کرتے تھے. اللہ رب العزت کو جب نبی بنانا تھا، جب وقت آ گیا تو اللہ رب العزت نے فرشتہ بھیجا. حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ ایک غار کے اندر بیٹھے ہوئے تھے جسے غار حرا کہتے ہیں. وہاں حضرت جبرائیل تشریف لائے اور انہوں نے آپ سے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ پڑھیے. آپ نے کہا ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھنا نہیں جانتا. پھر حضرت جبرائیل نے کہا پڑھیے، پھر آپ نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا. 3 مرتبہ ایسا ہوا. اس کے بعد جبرائیل نے آپ کو اس طرح سے سینے سے لگایا، پکڑا، دبایا اور پھر کہا پڑھیے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ قرآن کریم کی یہ پہلی وحی ہے جو سب سے پہلے نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق کی شکل میں. جب یہ آیت نازل ہوئی، یہ پہلی وحی نازل ہوئی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کیفیت تھی، جو آپ کی حالت تھی، وہ بیان سے باہر ہے. ایسا لگتا تھا کہ آپ پریشانی کے عالم میں، ایسا لگتا تھا کہ دنیا سے چلے جائیں. ایک وحی کا بوجھ آپ کے اوپر تھا. وحی کوئی معمولی چیز نہیں ہے. قرآن میں اللہ نے کہا کہ اس قرآن کو ہم پہاڑ پر اتار دیتے تو تم دیکھتے کہ یہ ٹکڑا ٹکڑا ہو جاتا. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ. خیر، تو اس وحی کے نازل ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گھبراہٹ تھی، بے چینی تھی. آپ وہاں سے دوڑے ہوئے گھر آئے اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جو آپ کی زوجہ محترمہ تھی، ان سے کہا کہ مجھے کمبل اڑھاؤ، زملونی زملونی، ایسا لگتا ہے کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا، ایسا لگتا ہے میں دنیا سے چلا جاؤں گا. تو انہوں نے اس وقت آپ کو تسلی دی اور کہا نہیں، ایسا مت سوچئے، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. دوسری روایت میں کچھ اور دوسرے الفاظ بھی ہیں. کہا کہ آپ صبر کیجئے، آپ تسلی دیا اور کہا آپ گھبرائیے مت، اللہ آپ کو رسوا نہیں کر سکتے، اللہ آپ کو ہلاک نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے اندر خوبی ہے، آپ کے اندر کچھ ایسا گن ہے کہ جو خوبی اور گن، جو صفت کسی کے اندر ہوتی ہے، اللہ اس کی حفاظت کرتے ہیں. وہ کیا گن ہے، کیا صفت ہے؟ آپ رشتہ جوڑتے ہیں، رشتہ داری کا خیال کرتے ہیں، آپ رشتہ اور ناطہ توڑتے نہیں ہیں. یہ رشتہ کا جوڑنا، یہ آپ کے اندر ایسی خوبی ہے کہ جس کے اندر یہ بات ہوتی ہے، اللہ اس کی حفاظت کرتے ہیں. پتہ چلا رشتے کو جوڑ کے رکھنا یہ بہت بڑی خوبی کی بات ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھی. رشتہ ٹوٹ جائے، بھائی بھائی سے جدا ہو جائے، نفرت پیدا ہو جائے، یہ ایسی چیز ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت اب اس بندے کو پسند نہیں کرتے جو رشتہ توڑتا ہے. اس آدمی کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جو رشتہ توڑتا ہے. تو فرمایا کہ نہیں، انک لتصل الرحم، آپ رشتے کا خیال کرتے ہیں، اس لیے اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے. آپ مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، مہمانوں کا خیال کرتے ہیں، اس لیے اللہ آپ کی حفاظت کریں گے، اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے. آگے فرمایا آپ لوگوں کی پریشانی میں مدد کرتے ہیں، یہ آپ کے اندر یہ خوبی ہے. آپ دوسرے کا بوجھ اٹھا دیتے ہیں، کوئی پریشان حال ہے اس کی پریشانی میں مدد کر دیتے ہیں. یہ ایسا گن ہے جس کی وجہ سے اللہ آپ کی حفاظت کریں گے. تو چند باتیں فرمائی، آپ کو بھی تسلی ہوا، اطمینان ہوا. اور پھر یہ واقعہ آگے بڑھتا رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتیں وقتاً فوقتاً نازل ہوتی رہیں. اسی میں یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. یہ ایسی آیت تھی. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بدل گئی. حضور کی کیفیت یہ تھی، صحابی فرماتے ہیں ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تبسما، کہ میں نے جب بھی آپ کو دیکھا تو آپ مسکراتے رہتے تھے. آپ کے چہرے پر لگتا تھا کہ آپ ہنس رہے ہیں. مسکراہٹ، تبسم، چہرے کا کھلا رہنا، یہ بہت اچھی چیز ہے کہ کوئی آدمی کسی کو دیکھے تو لگے کہ وہ مسکرا رہا ہے. مسکرا کر ملنا یہ سنت ہے کہ ہمارے وجہ سے کسی کے چہرے پر ہنسی آ جائے. کبھی کبھی ہوتا ہے آدمی اس طرح سے ملتا ہے کہ آدمی کو دیکھ کر اس سے ناگواری ہوتی ہے، یہ چیز اچھی نہیں ہے. تو صحابی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے ہوتے تھے، لیکن ساتھ ہی یہ بات بھی ہے دائم الفکرہ دائم الاحزان، کہ آپ ہمیشہ غمگین رہتے تھے، فکر مند رہتے تھے. ایسا لگتا تھا کسی سوچ میں آپ ڈوبے ہوئے ہیں، گہری فکر آپ کے اوپر ہے. وہ فکر کیا تھی، وہ سوچ کیا تھی، اس سوچ کو ہمیں سمجھنا چاہیے.
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھیں گے، آپ کی مکے کی زندگی ہو یا وہاں سے ہجرت کر کے مدینے کی زندگی ہو، اس زندگی میں نبوت ملنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہ عجیب و غریب ہے۔ اللہ اکبر! 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی ہے، 63 سال ہوتے ہوئے آپ دنیا سے چلے گئے۔ کتنا بیچ کا زمانہ؟ صرف 23 سال کا۔ اور ابھی مغرب عشاء سے پہلے مفتی صاحب نے کہا کہ اس وقت کا جو زمانہ تھا جاہلیت کا زمانہ، ایسی بیماریاں تھی، پریشانی تھی کہ لوگ اس زمانے کو جاہلیت کا زمانہ کہتے تھے۔ جو بچی کو زندہ دفن کر دے کیسے لوگ ہوں گے؟ لیکن صرف 23 سال میں جو لوگ سالوں سے پریشان تھے، 23 سال میں آخر کیا ہو گیا؟ کون سا بم پھٹا یا کون سی چیز ہو گئی کہ صرف 23 سال میں سارے لوگ بدل گئے، پورا علاقہ بدل گیا، پورا مکہ مدینہ نہیں، پورا جزیرہ عرب بدل گیا۔ اور ایسا بدلا کہ قیامت تک اس کی مثال دی جائے گی۔ وہ 23 سال میں کون سا فارمولہ تھا؟ وہ کون سی چیز تھی؟ آج پوری دنیا میں جو پریشانیاں ہیں، جو لوگ پریشان ہیں، اس سے زیادہ پریشانی اس زمانے میں تھی۔ آج پوری دنیا میں ہر جگہ، ہر ملک میں کمیٹی بنائی جاتی ہے کہ یہ کمیٹی لوگوں کے درمیان جو برائی ہے اس کو ختم کرے گی۔ سرکار فنڈ پاس کرتے ہیں کہ اس کے لیے یہ فنڈ پاس کیا جا رہا ہے تاکہ لوگوں سے کرپشن دور کر دیا جائے۔ تو پریشانی، بیماری کو ختم کرنے کے لیے، آپس کے فتنہ کو ختم کرنے کے لیے پوری دنیا میں کوشش چل رہی ہے۔ لیکن آپ ذرا یقین کر کے دیکھیں، دل پہ ہاتھ رکھ کے، کہ کیا اتنی کوشش کے باوجود پریشانی ختم ہو رہی ہے؟ دنیا میں آسانی پیدا کرنے کے لیے کتنے لوگ لگے ہوئے ہیں کہ لوگ پریشان نہ ہوں۔ آسانی کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہ رہے، آسان سے آسان ہو جائے، اس کے لیے بڑے بڑے انجینئر بھی لگے ہیں، بڑے بڑے سائنٹسٹ لگے ہیں کہ کام کو آسان سے آسان بنا دو۔ کپڑا بنانا پہلے کتنا مشکل تھا، لیکن اب مشین سے کتنا آسانی سے بنتا ہے۔ کپڑا ہاتھ سے دھوتے تھے، اب مشین سے دھوتے ہیں۔ بڑی بڑی بلڈنگ لوگ سرف کے اوپر مسالہ ڈھو کے لے جاتے تھے، اب مشین سے منٹوں میں مسالہ اوپر چلا جاتا ہے۔ ہر چیز کی مشین بن رہی ہے تاکہ کام آسان ہو جائے، آسان ہو جائے، آسان ہو جائے۔ لیکن ذرا سوچ کر دیکھیں، آسانی پیدا کرنے میں پوری دنیا لگی ہوئی ہے، لیکن ساری مشینوں کے باوجود آسانی پیدا کرنے کے لیے کوئی دنیا میں کوئی ایسی مشین آج تک بنی جو لوگوں میں محبت پیدا کر دے، جو لوگوں سے دشمنی ختم کر دے؟ کوئی مشین، کوئی ٹیکنالوجی یہاں تک پہنچی کہ گھر کے اندر جو سکون آدمی چاہتا ہے، سارا چیز ہمارے گھر کے اندر ہے لیکن سکون ہی نہیں۔ ڈیوٹی کر کے گھر میں جا رہے ہیں لیکن سب کچھ ہے، بہترین صوفہ ہے، ٹی وی بھی لگی ہوئی ہے، بیوی بھی گھر میں ہے، بچے بھی گھر میں ہیں، گھر میں جا رہے ہیں ٹینشن اور بڑھ جا رہا ہے۔ لاکھوں روپے کا سامان گھر میں موجود ہے لیکن اطمینان نہیں ہے، ٹینشن فری نہیں ہے۔ تو سب کچھ کر رہے ہیں صبح سے شام تک آرام کے لیے، لیکن آرام ہی چیز نہیں ہے۔ اور دنیا میں کہیں مشین بھی نہیں مل رہی اس کو لے کر آئیں اور گھر میں لگا دیں اور سوئچ دبا دیں اور سکون پیدا ہو جائے۔ جس طرح سے اے سی چلا دیتے ہیں تو ایک ٹھنڈک آ جاتی ہے، پیار اور محبت کی کوئی ہوا گھر میں چل جائے، کوئی مشین ہے دنیا میں؟ لیکن جس سیرت کو آپ یہاں سننے بیٹھے ہیں، یقین مانیے کہ اس سیرت کے اندر اس کا علاج ہے۔ کوئی اگر یہ چاہتا ہے گھر کے اندر سکون آ جائے، ایک فارمولہ اس کے لیے ضروری ہے، وہ یقین کر لے، اس فارمولہ پر عمل کر لے، اس کے گھر میں اللہ رب العزت ضرور سکون دے دیں گے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس کے مطابق کوئی عمل کرے اور گھر میں ٹینشن ہو۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آدمی سنت اور شریعت کے مطابق عمل کرے اور محلے میں نفرت ہو۔ کون نہیں چاہتا کہ آپس میں پیار ہو، محبت ہو، بھائی بھائی ایک ہو کر رہیں؟ لیکن اس سب کے باوجود آپ ذرا دیکھیں، صرف یہاں کی بات نہیں، کہیں بھی کوئی ایک محلہ آپ دکھا دیجئے جس محلے میں جھگڑا نہ ہو۔ آپ کو 100 میں 10 گھر بھی ایسا نہیں ملے گا جس گھر میں جھگڑا نہ ہو، جس بھائی بھائی میں جھگڑا نہ ہو۔ اگر 4 بھائی 5 بھائی کہیں ہیں اور ایک ساتھ ایک دسترخوان پر بیٹھ گئے تو لوگ تعجب سے کہتے ہیں دیکھو نا، چاروں بھائی ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تعجب تو اس